حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے، اور پھر آپ کے والد محترم کو صلہ حضرت غوث العظم دستگیر جیسی نیک اولاد کی صورت میں ملا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی آپ کے والد محترم ہیں، سفر پر روانہ تھے۔ راستہ میں جا رہے تھے کہ بھوک نے شدت اختیار کر لی۔ اب بھوک کی جب شدت حد سے بڑھ گئی، ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے، اچانک ایک سیب جو اس نہر میں بہہ رہا تھا اس پہ حضرت ابو صالح کی نظر پڑتی ہے، اور دل نے یہ کہا کہ ابو صالح، بھوک بڑی شدت کی لگی ہے، یہ سیب اٹھاؤ اور کھا لو اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ حضرت ابو صالح نے وہ سیب اٹھایا اور کھانے لگے۔ جب آدھا سیب کھایا تھا کہ فوراً سے پہلے دل میں بات آئی کہ یار، نہ جانے یہ کس کا سیب تھا، میں نے اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اب لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے کہ یہ سیب کس کا تھا، لوگوں نے بتایا کہ اسی نہر کے کنارے فلاں جگہ پہ ایک آدمی کا سیبوں کا باغ ہے، شاید اسی کا سیب اس نہر میں گرا ہو اور بہہ کے یہاں تک آ گیا ہو۔ حضرت ابو صالح جو ہیں وہ اس سیب کے مالک کی تلاش میں اس نہر کے کنارے چلتے چلتے آخر کار اس سیبوں کے باغ تک جا پہنچے۔ وہاں پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ باغ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا باغ ہے۔ ان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح آپ کے باغ کا ایک سیب نہر میں بہہ رہا تھا اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا۔ اب اس سیب کی معافی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، خدا کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تو نے سیب کھایا ہے اس کی معافی میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو 2 شرطیں ماننا پڑیں گی۔ اب وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے ابو صالح، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شرطیں بتائیں، میں شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سیب جو میں نے کھایا ہے اس کی معافی مجھے چاہیے۔ اب عبداللہ سومی نے کہا کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو اس باغ کی 10 سال تک رکھوالی کرنا پڑے گی، اس کی صفائی ستھرانی، اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ جب 10 سال مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو دوسری شرط بتا دوں گا۔ امام غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ آپ باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے، آخر کار ایک دن آیا کہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ مکمل ہوا۔ اب عبداللہ سومی کے پاس حضرت ابو صالح آئے اور کہا کہ آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب دوسری شرط بتا دیجئے۔ اب جس کا باغ تھا، عبداللہ سومی نے کہا کہ پہلے میں دیکھتا تو ہوں کہ تم نے 10 سال کس طرح باغ کی رکھوالی کی ہے، جاؤ اور باغ میں سے ایک سیب توڑ کے لاؤ تاکہ میں سیب کھا کے چیک تو کروں کہ آپ نے رکھوالی کی بھی ہے یا نہیں کی۔ تو ابو صالح جو ہیں وہ گئے اور ایک سیب توڑ کے عبداللہ سومی کو پیش کیا۔ جب انہوں نے کھایا تو وہ سیب پھیکا نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ابو صالح، تو نے 10 سال تک باغ کی رکھوالی کی ہے، لیکن تجھے سیب کی شناخت آج تک نہیں ہوئی۔ آج سیب میرے پاس تو لایا اور وہ پھیکے کا پھیکا تھا۔ اس وقت جو غوث العظم دستگیر کے والد محترم ابو صالح نے جواب دیا، وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھنے والا، آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال وہ ایک سیب کے گناہ کی معافی کرنے کے لیے اس باغ کی رکھوالی کرتا رہا ہوں، میں کوئی 10 سال سیب نہیں کھاتا رہا۔ اس وقت عبداللہ سومی جو ہے وہ پہچان گئے کہ یقیناً یہ کسی اللہ کے بزرگ جو ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ اللہ کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب دوسری شرط بتاتا ہوں۔
دوسری شرط یہ بتائی کہ میری ایک بیٹی ہے جو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، آپ کو اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ اب غوث الاعظم دستگیر کے والد محترم امام ابو صالح جو ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ آخر کرتے کراتے شرائط طے ہو گئیں اور شادی ہو گئی۔ ابو صالح نے یہ شرط رکھی کہ میں رات جو ہے پوری قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر ازواجی معاملات کروں گا۔ شادی ہو گئی۔ آدھی رات تک ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ آدھی رات کے بعد جب نگاہ اٹھی تو جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، یعنی عبداللہ سومی کی وہ صاحبزادی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، قدموں سے چل نہیں سکتی، اس پہ نظر پڑی تو وہ تو بڑی ایک حسین و جمیل اور بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی وہاں تشریف فرما تھی۔ اب انہوں نے فوراً سے پہلے حضرت عبداللہ سومی کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے حضرت، میں تو پہلے ایک سیب کی گناہ کی تلافی کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اب دوسرا گناہ پھر مجھ سے ہو گیا ہے، ایک نامحرم لڑکی کے اوپر میں غلط نگاہ اٹھا بیٹھا ہوں۔ آخر جس طرح کی لڑکی کا آپ نے مجھے کہا تھا یہ اس طرح کی لڑکی تو نہیں ہے، یہ تو بڑی حسین و جمیل اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے، یہ میری زوجہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ سومی کہنے لگے کہ اے ابو صالح، یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں نے تمہیں کہا تھا، اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس میری بیٹی نے ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھا، لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ آج تک ان قدموں سے چل کر وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں گئی، اور بہری اس وجہ سے کہا تھا کہ آج تک اس کے کانوں نے کبھی کوئی بری چیز نہیں سنی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت ابو صالح پہچان گئے کہ یقیناً یہ ایک متقی پرہیزگار باپ کی متقی اور پرہیزگار لڑکی ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، زندگی کا گزرن بسرن ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابو صالح کو امام اعظم غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم اولاد سے نوازا۔ اس پوری حکایت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو باپ ہے اگر وہ لقمہ حلال کھائے اور اللہ سے ڈرنے والا ہو تو پھر اولاد بھی غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ماں بھی ابو صالح کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کے جیسی ہو تو پھر بیٹا غوث الاعظم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر شادی کرتا ہے تو ساری رات قرآن تو کیا نہ جانے کون کون سے معاملات میں وہ اپنی راتیں گزار دیتا ہے، لیکن ہمارے اکابرین پوری رات شادی کی رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ سے ان کے والدین اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ ایک آدھا سیب کھایا اور اس کے گناہ کی معافی کے پیچھے نہ جانے کتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے اور کتنی مشقتیں جو ہے وہ جھیلتے رہے۔ لیکن آج کل ہمیں نہیں معلوم کہ نہ جانے ہم حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، بس مال آ رہا ہے ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، پھر ہماری اولادیں بھی ہماری نافرمان ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں اور حرام کا نوالا اپنے پیٹ میں ڈالیں تو پھر آج کے دور میں بھی غوث الاعظم پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، تو پھر اولادیں بھی نافرمان ہو گئیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی غوث الاعظم دستگیر جیسا تقویٰ اور خوف خدا عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پر چل کے ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔